به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، بزرگان اسلام اور دینی بھائیوں، رب کریم کا بڑا فضل ہے کہ اس دور فتن میں ایمان کی سلامتی ہم کو عطا فرمائی. اصل ہمارا کامیابی ہونا اور دنیا اور آخرت میں بھلائی پانا یہ ایمان کے تحفظ کے اندر ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پرفتن دور میں اور اس پرفتن ماحول میں اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی، دین جیسا مذہب عطا فرمایا. دین پر چلنے کی وہ تمام اختیارات ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، کیونکہ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں ساری انسانیت کے لیے بھلائی ہے، ساری انسانیت کے لیے کامیابی ہے. صرف دنیا کے حد تک نہیں بلکہ دنیا اور آخرت کے لیے کامیابی ہے، کیونکہ اسلام کے اندر وہ منشور ہے، وہ اصول ہے، وہ ضابطے ہیں کہ اگر ہم ان کے اوپر پابند ہو جائیں تو وہ نعمتیں ہم کو نصیب ہوگی جن نعمتوں کا تصور ہم نہیں کر سکتے، جن نعمتوں کے بارے میں ہمارے وہم و گمان کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ رب کریم ہمیں کیا نعمتیں عطا فرمائیں گے. یہ دنیا عارضی دنیا ہے اور یہ دنیا ختم ہونے والی دنیا ہے. اس کے اندر انسان مگن ہو کر اور دنیا کے رنگ و روغن سے متاثر ہو کر دنیا میں ملوث ہوتا جا رہا ہے اور دنیا ہی کیا ہو کر رہ جا رہا ہے. دنیا یہ ہمارے لیے ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کو ضرورت کے حد تک ہی استعمال کیا جاتا ہے، نہ کہ اس کو مقصد حیات بنایا جاتا ہے. جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول پڑھنے والا، کالج پڑھنے والا جب ایگزام کا وقت آتا ہے
صرف 2.5-3 گھنٹے کا وقفہ رہتا ہے کہ اس کے اندر ان سوالات کو پر کرنا ہوتا ہے، ان سوالات کا جواب دینا ہوتا ہے جو سال بھر محنت کرنے کے بعد، سال بھر پڑھنے کے بعد اس کا خلاصے کے طور پر اس کا امتحان لیا جاتا ہے کہ اب امتحان حال میں آ جاؤ، بغیر کسی چٹنگ کے، بغیر کسی چٹی لائے کے اب جو تم سال بھر محنت کیے ہو اب اس کا خلاصہ لکھیے، اب وہ کیا پڑھے ہیں آپ، اب وہ بتائیے۔ ایسا تو دیکھنے میں نہیں آیا کہ جو امتحان حال میں جاتا ہے تو وہ پوری تیاری کے ساتھ، پورے ساز و سامان کے ساتھ یہاں وہاں پر رہنے کے لیے تمام ضروریات کو مہیا کر رہا ہو، یا وہاں پڑاؤ ڈالنے کے لیے کوئی خیمہ لگا رہا ہو، یا کوئی وہاں پر ایسی ضروریات کی چیزوں کو میسر نہیں رہتی، لیکن ہر ایک کو یہی خوف رہتا ہے کہ میرا جو سال بھر کا ہے اب جو نتیجہ آنے والا ہے اب وہ بہترین نتیجہ آئے اور میں بہترین نمبرات سے کامیاب ہوں، اس کے لیے وہ انت تک محنت کوشش کرتا ہے اور پوری اپنی توانائی و صلاحیت لگا کر اس پرچے کو لکھتا ہے تاکہ اب جو رزلٹ آنے والا ہے وہ بہترین نمبرات کا ہو۔ تو یہ دنیا بھی ہمارے لیے اور ساری انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ ایک امتحان حال کی طرح ہے۔ اس دنیا کو سنوارنا، سجانا، یہ تو اس سے پہلے یعنی ہم سے پہلی والی قومیں نے بہت اس کو سنوارا، بہت اس کو بنایا، بہت اس کو سجایا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی کوٹریاں، بڑے بڑے پہاڑیں آج نمونے کے طور پر ہمیں دکھائی جاتی ہیں کہ جو پچھلے والے انسان تھے، جو پچھلی والی قومیں تھیں، وہ کیسی کیسی محنتیں دنیا کے اوپر کر کر گئے۔ آج وہ ویران کھنڈرات میں رہے، وہ آج وہ ویران ہو چکے ہیں، اس پر کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایسے ایسے محلات ہمیں نظر آتے ہیں کہ جس پر شاہی دربان لگے ہوئے ہوتے تھے، کسی کو پر مارنے کا اور کسی کو وہاں پر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن آج وہ طبیلے بنے ہوئے ہیں، آج وہاں پر جانور بنے جا رہے ہیں، آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ وقت ایک ایسا تھا کہ وہاں پر دربان لگے ہوتے تھے، وہاں بڑی بڑی فوجیں لگی ہوئی ہوتی تھی، کسی کا داخل ہونا بڑا ہی دشوار ہوا کرتا تھا، لیکن آج کھنڈرات میں بدلے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ دنیا پائیدار نہیں ہے بلکہ عارضی ہے۔ یہاں جو بھی آئے گا وہ یہاں سے اس کو گزرنا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اصل زندگی تو وہ آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی تو رب العالمین کے پاس حاضر ہونے والی زندگی ہے، اصل زندگی تو جنت والی زندگی ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں یہاں تیاری کرنا ہے۔ یہاں پر کتنا بھی کچھ بھی کر لو کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ وہی ہونے والا ہے جو اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ پوری تعلیمات سے ہم کو سرفراز کیا۔ اب تمہیں دنیا میں رہنا ہے تو تمہیں ایک تعلیم دی گئی، ایک تربیت دی گئی، قرآن جیسی ایک کتاب دی گئی ہے۔ اب اس کی تلاوت کرو، اس کو سمجھو، اس کو پڑھو اور اس کے اوپر عمل کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو ان کو مضبوطی سے تھام لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ایک تو یہ ہے اللہ کا کلام قرآن مجید، اور دوسری چیز میری سنت، میرا عمل، میرا طریقہ۔ یہ دو چیزیں ہیں، جو شخص ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی یہی ہے کہ نبی کی شریعت اور اللہ کے احکامات، ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، ان دو چیزوں کو پکڑ لینا ہے۔ بھی اس دنیا کے اندر ہم جو کچھ کریں گے وہ عبادت ہی عبادت شمار ہوگی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کا ہی ہوگا، کہ جس کے اندر جو عمل کریں گے، ہم جو کام کریں گے وہ شریعت کے خلاف نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں احساس ہوگا ان چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنے پر
کہ ہمیں دنیا میں رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے، دنیا میں زندگی گزارنا ہے تو کیسی دنیا میں زندگی گزارنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو چیزوں کے اندر پوشیدہ رکھے ہیں۔ کیوں؟ اگر یہ دو چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر امت متفرق ہو جائے گی، بکھر جائے گی، بڑھ جائے گی۔ اب ان کے اندر نہ اتحاد ہوگا نہ اتفاق ہوگا، بلکہ اس پرفتن ماحول کے اندر پورا بکھر جائیں گے، جس سے نہ کوئی چیز بنے گی اور نہ ہی کچھ ہوگا، کیونکہ بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بن سکتی ہے؟ کچھ نہیں بن سکتا۔ متحد ہو جائیں گے، متفق ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چلنے لگیں گے اور نبی کی شریعت کو فالو کرنے لگیں گے، تو عزیزان گرامی، ہم اس دنیا میں جو یہ عارضی دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری بات سمجھا دی ہے کہ تمہیں دنیا میں مستقل رہنا نہیں ہے، اور اس دنیا کے اندر جو آپ کرو گے، جو ہم کام کریں گے، جو ہمارے اعمال ہوں گے، جو ہمارے کردار ہوں گے، جو ہماری زندگی کے ایام گزریں گے، ان دنوں کا، ان ایام کا، ان کردار کا، ان اعمال کا کل اللہ کے پاس ہمیں حساب بھی دینا ہے۔ کل اللہ کے پاس ہمیں حساب دینا ہے۔ اس بات کا احساس اگر ہمارے اندر پیدا ہو گیا تو پھر ہم بہترین اسٹوڈنٹ شمار کیے جائیں گے، بہترین طالب علم شمار کیے جائیں گے اس دنیا کے۔ ورنہ پھر اگر ہم یوں ہی اپنی زندگی کو برباد کر دیں گے، جیسا کہ عموماً آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا نوجوان طبقہ تعلیمی اعتبار سے کس قدر پیچھے ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہمیں اس دور میں کیا کرنا ہے۔ نہ پڑھائی سے لگاؤ ہے، نہ ہی دلچسپی ہے، نہ ہی پڑھنے کی کوئی لگن ہے، نہ ہی کوئی فکر ہے۔ کیوں؟ آج ایسی چیزیں وجود میں آ گئی ہیں جو بچوں کو لبھانے کے اور بچوں کو کھلونے کی چیز پر طور پر مل گئی ہے۔ جیسے کہ آج عموماً اس پرفتن دور کے اندر جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ سیل فون کا ہے۔ آج ہر ایک کے ہاتھ میں سیل فون ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون ہے، پوری دنیا آج ہر ایک کے ہاتھ میں مٹھی بھر ہاتھ کے اندر ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس پرفتن دور کے اندر آج تمام افراد غافل ہو چکے ہیں، اس دنیا کے اندر مگن ہو چکے ہیں اور اپنی اصل زندگی کو بھول چکے ہیں۔ جس طریقے سے ہمارا نوجوان طبقہ غافل ہوتا جا رہا ہے، تعلیمی اعتبار سے تعلیمی میدان میں اگر ہم دیکھا جائے تو عموماً مسلمان نوجوان طبقہ بالکل پیچھے ہے۔ اگر ہمارا پرسنٹیج لگایا جائے تو بالکل بہت ہی کم ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے، ہماری کوئی سوچ ایسی نہیں ہے کہ ہم کچھ ترقی کریں، کیونکہ دنیا کے اندر بھی صحیح تعلیم حاصل کر اگر ہم صحیح طور پر اپنے عہدوں کے اوپر فائز ہوں گے تو دنیاوی اعتبار سے بھی امن و امان قائم ہوگا، کیونکہ ایک مسلمان یہ قوم وہ ہے جو صحیح طور پر دنیا کے اندر چین سکون قائم کر سکتی ہے، امن و امان قائم کر سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم ہم کو دے کر گئے ہیں کہ خود اللہ کے نبی امین تھے، صادق تھے، سچے تھے، امانت دار تھے۔ اگر ہم وہ تعلیمات کو فالو کریں گے، اگر ہم ان تعلیمات کے اوپر چلنے کی فکر کریں گے تو پھر عزیز ساتھیوں ہمارے اندر وہ فکریں داخل ہوگی۔ لیکن نہ، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ جو بچے 7 سال کے ہوتے ہیں جو ان کو عبادات کا شوق ان کے اندر پیدا کرنے کی فکریں کریں، اور وہ جب 10 سال کے ہو جاتے ہیں تو ان کو نماز کی تاکید کرو، نماز کے لیے پابند کرو، عبادات کا شوق دلاؤ، عبادات کے طرف جوڑتے رہو، کیونکہ ان بچوں کے اندر اگر یہ شوق اور یہ نسبت پیدا ہوتے رہے گی تو اسلام کی ان کے اندر انسیت پیدا ہوگی۔ لیکن آج عمومی طور پر دیکھیں کہ آج بچوں کا تو چھوڑے، بڑوں کے لالے پڑے ہیں، بڑے ہی بڑے، وہ نہ نماز سے واقف، نہ شریعت کے احکامات سے واقف، نہ ہی دین سے واقف، نہ ہی دینی امور سے واقف۔ تو اس دور پرفتن کے اندر ہم جیے تو جیے کیسے، اور ہماری زندگی، ہماری جو آخرت والی زندگی ہے اس کی فکر کون کریں؟ کیونکہ آج چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ہم ایسے پڑھ چکے ہیں اور ایسے اس کے اندر ملوث ہو چکے ہیں کہ اس کے ہی ہو کر رہ گئے ہیں۔ آج دیکھیں، بڑے سے بڑے آدمی ہو یا چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہو یا نوجوان طبقہ ہو، وہ سیل فون رات بھر چلاتے ہیں، دن بھر اسی کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے بتائیے؟ اگر نوجوان طبقے کو
چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ کچھ اور مصروفیات میں بھی لگ جاتا ہے. لیکن تعلیم کی طرف نہ راغب ہو رہے ہیں، نہ ہی دینی اعتبار سے دینی سوچ اس کے اندر آ رہی ہے. تو یہ غفلت ہماری اگر ختم ہوگی تو ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ غفلت کا پردہ اگر ہم سے نہیں چھٹا تو عزیزان گرامی پھر وہی چیز آئے گی کہ ہم آج تک یہ نہیں دیکھے کہ کوئی امتحان ہال میں جائے، کوئی پرچہ لکھنے جائے اور وہاں پر خیمہ لگائے یا وہاں پر کچھ ایسا شامیانہ لگا کر بیٹھ جائے کہ اب مجھے یہاں رہنا ہے. نہیں، بلکہ اس بات کی فکر رہتی ہے کہ میں نے پوری زندگی، پورے عمر کے اندر یا میں پورے سال کے اندر جو کام کیا ہوں، جو محنت کیا ہوں، جو پڑھا ہوں، اب اس کا رزلٹ دینا ہے، اس کا امتحان دینا ہے مجھے، تو میرا رزلٹ آنے والا ہے، تو اس کے اندر ہمیں کامیاب ہونا ہے. تو یہ ہماری پوری زندگی کے اندر اللہ کے نبی نے شریعت کے واسطے سے ہم کو تعلیم دے کر گئے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ دو چیزیں تمہارے درمیان ہیں، ایک تو اللہ کا کلام اور دوسری میری شریعت، ان چیزوں کو تم فالو کر لو. تو آج دیکھیں نوجوان طبقہ اس پرفتن دور کے اندر کتنا بیگانہ ہوتا جا رہا ہے. آج والدین جو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دے رہے ہیں کہ میرا بچہ اخلاق والا ہو جائے، میرا بچہ تربیت والا ہو جائے، میرے بچے کے اندر اخلاق آ جائے، لیکن وہ الٹا ہی ہوتا جا رہا ہے روزانہ. آج کتنے والدین ایسے ہیں جو پیشنٹ ہوتے جا رہے ہیں، جو بی پی شوگر کے پیشنٹ ہو رہے ہیں، کوئی ہارٹ کے پیشنٹ ہو رہے ہیں، کوئی کئی مسائل کے اندر دو چار ہو رہے ہیں محض اپنے نوجوان بچوں کی وجہ سے. کیوں؟ کہ وہ نہیں سنتے جیسا وہ والدین چاہتے ہیں، جیسے والدین کرنا چاہتے ہیں ویسا بچے نہیں سن رہے ہیں. آج وجہ کیا ہو رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گھر کا ہمارا اپنا وہ ماحول نہیں ہے جو شریعت والا ماحول ہونا چاہیے، وہ ہمارا وہ ماحول نہیں ہے جو دین والا ماحول ہونا چاہیے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچپن سے ہی بچوں کو نماز کی طرف، عبادات کی طرف، دین کی طرف راغب کرائیں. لیکن آج ہم بڑوں کے یہ لالے پڑے ہیں کہ ہم نہ دین کی طرف راغب ہوتے ہیں، نہ ہی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. تو کیسے بچوں کے اندر شوق آئے گا؟ کیسے گھر کے اندر یہ ماحول بنے گا کہ بچے اخلاق والے بنیں، بچے کردار والے بنیں؟ کیونکہ اخلاق اور کردار دین ہی کے اندر ہے، شریعت کے ہی اندر ہے، اور شریعت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو لہذا آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے جو لامحدود زندگی ہے یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے. اگر ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ نہیں ہوگا تو ہم مسلمان ہی نہیں رہ سکتے. جب ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے اور ہمارا اس کے اوپر مکمل ایمان ہے تو ہم کو چاہیے کہ یہ غفلت والی زندگی کو چھوڑیں اور اللہ کی طرف رجوع ہوں، عبادات کا شوق ہمارے اندر پیدا کریں تو ہمارے اولاد کے اندر یہ شوق آئے گا، ہمارے گھروں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم بھی نماز پڑھیں، عبادات کی طرف رجوع ہوں. ورنہ ہمارا ہی آج ہم ہی پریشان ہیں کہ ہم کیسے اب سکون کی زندگی گزاریں، ہمارے گھر کے اندر کیسے سکون آئے. آج آدمی صبح سے شام تک بڑی محنتیں اور بڑی جستجو سے کما رہا ہے، خون پسینہ ایک کر رہا ہے، جب گھر کو جا رہا ہے تو اور بھی پریشانی بڑھ جا رہی ہے، اور بھی ٹینشن بڑھ جا رہا ہے، گھروں کے اندر چین سکون نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آج عمومی طور پر مسلمان ایمان والا دین سے غافل ہوتا جا رہا ہے، دینی مزاج سے غافل ہوتا جا رہا ہے. شریعت کو فالو کرنا چھوڑ کر آج ہم اوروں کی پیروی کر رہے ہیں، تو سکون کہاں سے آئے گا؟ سکون تو مکمل شریعت کے اندر ہے. آج دیکھیں ہماری شادی بیاہ کے مسائل کو دیکھیں کہ کتنا ہم خرچ کرتے ہیں، کتنی فضول خرچی اس کے اندر کرتے ہیں، تو کیسے سکون آئے گا؟ حالانکہ شادی ایک ایسی چیز ہے کہ جو بالکل آسانی کے ساتھ کی جاتی ہے، جیسے ضرورت کی چیز ہوتی ہے وہ ضرورت پوری کرنا ہے. جس کو بیت الخلا آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ کوئی ڈھنڈورا پیٹتا نہیں، بلکہ وہ سکون اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے ضروریات سے فارغ ہوتا ہے. اسی طریقے سے نکاح کرنا بھی ایک انسان کی ضرورت ہے. لیکن آج ہم فضولیات کو اس کے اندر ایڈ کر کر، فضولیات کو داخل کر کر ہم خود پریشان ہو رہے ہیں. یہ نہ شریعت تعلیم دیتی ہے اور نہ شریعت کا یہ مزاج ہے. لہذا ہم شریعت کے مزاج کو بھی سمجھیں، شریعت کی تعلیم کو ہم حاصل کرنے کی فکر کریں، اسی میں ہماری بھی بھلائی ہے اور آخرت کی کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ پرفتن دور، اس پرفتن دور کے اندر ہم اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر کو بھی بچانا ہے اور اپنی نسلوں کو بھی بچانا ہے. لہذا اپنے نسلوں کی بھی فکر کریں.
اس سے پہلے ہم اپنی فکر کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. جو احباب سنت نے پڑھے سنت.